حضور کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی حالات کیا ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ حضور کہاں پیدا ہوئے اور حضور کا نسب کس خاندان سے شروع ہوتا ہے۔ حضور کے والدین سے آپ کا نسب کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن کیسا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوفی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدریہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ عدنان تک آپ کا نسب صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا ذکر عدنان علیہ السلام تک ہی فرمایا کرتے تھے، مگر اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے فرزند تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا رتبہ سب سے اشرف اور اعلیٰ ہے، چنانچہ حضرت ابو سفیان بھی اس سے انکاری نہ ہو سکے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن سے۔ چنانچہ جب حضرت ابو سفیان کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے تھے، بادشاہ روم کے محل میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہوا فینا ذو نصیبہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندانی لقب اعلیٰ ہے۔ فہر بن مالک کا تعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہے۔ ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یعنی قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریشی اس لیے کہلاتے ہیں، قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خاندانی طاقت پر تمام قبائل پر غالب رہے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم ہے۔ ہاشم یعنی بڑی شان اور شوکت کے مالک ہے۔ ان کا اصلی نام عمرو تھا، یعنی بے انتہا بہادر اور بے حد سخی اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں قحط پڑ گیا، لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ یہ ملک شام سے کچھ روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے، اونٹ کا گوشت پکا کر اور اس کے شورے میں توریت کر کے تمام کے تمام حاجیوں کو کھلایا۔ اس کے بعد تمام کے تمام عرب والے آپ کو روٹیوں کے چورے والا کہنے لگے۔ چونکہ یہ عبد المناف کے سب لڑکوں میں بڑی صلاحیت رکھتے تھے، اس لیے عبد المناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین بنے۔ بہت حسین اور خوبصورت وجیہہ تھا۔ یہ سن کر شعور کو پہنچے اور ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خرج کے ایک سردار عمرو کی صاحبزادی سے ہوئی جن کا نام سلمہ تھا۔ ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینہ میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ہاشم 25 سال کی عمر میں ملک شام کے راستے میں بالمقام غزہ انتقال کر گئے، اس لیے عبد المطلب مدینہ میں ہی اپنے نانا کے گھر پر پڑے، اور جب 7 یا 8 سال کے ہو گئے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ حضور کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ ہے۔ یہ بڑے نیک دل انسان، نفس زاہد اور عابد تھے۔ حضور کے دادا عبد المطلب غار حرا میں کئی دن تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو جناب حضرت عبد المطلب وہیں غار حرا میں اعتکاف بھی کرتے۔ جناب حضرت عبداللہ یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد تھے۔ یہ عبداللہ تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے، چونکہ ان کی پیشانی میں
نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن کا پیکر بنا کر رکھا تھا۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریضہ تھی اور ان سے شادی کی درخواست کار تھیں، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی حسین عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور دین اسلام کو سمجھنے والی ہو۔ ایک دن جناب حضرت عبداللہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچانے گئے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد یہی ہیں۔ چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبد المطلب کو بار بار قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ جناب حضرت عبداللہ کو تنہائی میں دھوکہ دے کر قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے انہیں بچا لیا۔ عالم غیب سے اللہ کے فرشتے ظاہر ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں کی کوئی مشابہت نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بکایا اور عبداللہ کو باحفاظت ان کے مقام تک پہنچا دیا۔ وحد بن عبد المناف بھی اس وقت جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا۔ یہ کرشمہ دیکھ کر جناب عبد المناف کو حضرت عبد المطلب سے عقیدت اور محبت ہونا شروع ہو گئی، اور گھر آ کر جناب عبد المناف جو حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم تھے، انہوں نے یہ دل میں بات ٹھہرا لی وہ اپنی لخت جگر کی شادی جناب حضرت عبداللہ سے ہی کریں گے۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا حضرت بی بی آمینہ سے نکاح ہو گیا اور نور محمدی حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمینہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہوا، اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجورے لینے کے لیے مدینہ بھیجا۔ تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپسی لوٹتے ہوئے والد کے ننیال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے، اور وہی درانہ بن گما میں مدفن ہوئے۔ قافلہ والوں نے جب مکہ واپس پہنچ کر عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ جناب حارث اس بات کو معلوم کرنے کے لیے پہنچے تھے کہ کیا واقعی جناب حضرت عبداللہ انتقال کر چکے ہیں۔ جیسے ہی وہ مدینے کے راستے میں پہنچے تو ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ واقعی بیماری کی وجہ سے جناب حضور کے والد محترم حضرت عبداللہ انتقال کر چکے ہیں، تو وہ راستے سے ہی واپس لوٹ آئے اور آ کر بنو ہاشم کے گھر میں یہ بات بتائی، اور جیسے ہی پورے خاندان میں یہ خبر پھیلی کہ حضور کے والد محترم اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو پورے گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ جناب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حالت بھی کیر ہو گئی، کیونکہ ابھی تو شادی کو چند ماہ ہی گزرے تھے، مگر اللہ کی رضا تو کچھ اور ہی تھی۔ یہ واقعہ ہم نے سیرت النبی کتاب سے لکھا۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا بہت سارا شجرہ باقی ہے۔ انشاءاللہ آنے والی کچھ ویڈیو میں ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔